کیا آپ مذہب پہ ووٹ مانگ رہے ہیں اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ عوامی خدمت کے جذبے سے ہی سیاست کی جا سکتی ہے، اور ٹی ایل پی میں بھی موروثی سیاست آ گئی ہے، جس طرح سے ہم نون لیگ کو دیکھتے تھے یا پیپلز پارٹی کو دیکھتے تھے۔ تو ہماری نظر میں نظریہ امپورٹنٹ ہے، شخصیت نہیں ہے۔ جو ظلم ہو رہا ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہو رہا ہے؟ ایز یو سو سو شیل یو ریپ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ یہ بھی سوال آپ کے ذہنوں میں آتا ہوگا کہ یہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، ہارنے کے بعد بھی کر رہے ہیں، تو انہیں جیتنے کی کیا ضرورت ہے؟ پی پی 19 کی جو عوام ہے، تو اس کے لیے کیا پیغام ہے؟ وہ آپ کو ووٹ کیوں دیں؟ اور ہمارے قائد محترم کی تو کیا ہی بات ہے کہ وہ موسم کی سختی عوام الناس کے ساتھ ہی جھیلتے ہیں، وہ بھی اپنا اے سی والا کنٹینر ہی لاتے۔ السلام علیکم، ایس 5 میڈیا سے آپ کا میزبان ساجد خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت ہم پی پی 19 میں موجود ہیں اور ملک فدا حسین صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، جو صوبائی اسمبلی کے لیے ٹی ایل پی کے ٹکٹ پر ایم پی اے کا الیکشن لڑنے کے خواہشمند ہیں۔ کوشش کریں گے کہ فدا حسین صاحب سے وہ سوال پوچھ سکیں جو بہت سارے لوگ ٹی ایل پی کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ سر، بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ساجد بھائی، شکریہ، آپ نے اظہار خیال کا موقع دیا، اور ہم تو عوام کے لیے حاضر ہیں، اینی ٹائم جو بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں، اوپن فار آل۔ سر، سب سے زیادہ جو سوال جب بھی ہماری ڈسکس ہوتی ہے، کہیں بھی بیٹھے ہوں، تو ٹی ایل پی کا جب ذکر آتا ہے تو جو بھی بندہ سامنے بیٹھا ہو تو وہ کہتا ہے جی یہ مذہب کاٹ کھیل رہے ہیں، یا مذہب کا نام لے کر تو یہ سیاست میں آئے ہیں، اور ابھی ووٹ جو ہے تو وہ مذہب کے نام پہ لے رہے ہیں۔ اس کی آپ تھوڑا کلیئر کر دیں کہ کیا آپ مذہب پہ ووٹ مانگ رہے ہیں اور اس کی حقیقت کیا ہے جو عام لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ ایسا ہے کہ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے اسٹیریوٹائپنگ اراؤنڈ دا ورلڈ، اس میں آپ دیکھا جائے تو مذہب کو پاکستان میں سب سے ایزی ٹارگٹ سمجھا جاتا ہے۔ میں آپ کو مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ جیسے ریسنٹ پاسٹ میں ایک واقعہ ہوا یونیورسٹی آف بہاولپور میں، ایک خواتین کا سکینڈل آیا جس میں 5000 خواتین کی نازیبا ویڈیوز کا سکینڈل تھا۔ لیکن آپ خود یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب کوئی ایسا نازیبا واقعہ کسی مدرسے میں ہو تو لوگ یہ جرم کو جرم نہیں کہتے، وہ بلکہ سب ہی اسلام پہ اٹیک کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ایسے ہوتے ہیں، جی مولوی ایسے ہوتے ہیں، یا دیندار طبقہ ایسا ہے، یا مدارس میں ایسا ہوتا ہے۔ جبکہ یہی واقعات جب یونیورسٹیوں میں ہوتے ہیں تو اس میں صرف ایک مجرم کو ہی ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہم لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے، جبکہ آن گراؤنڈ دیکھا جائے اور آپ خود بھی اگر اس چیز کا تجزیہ کریں گے تو جتنے بھی موسٹ آف دا کینڈیڈیٹس میں جانتا ہوں پرسنلی جن کو، وہ مذہبی رویہ ضرور رکھتے ہیں، لیکن ان کا مطلب وہ مولوی نہیں ہے، وہ دنیا دار، جسٹ لائک می۔ مطلب میں بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو میں بائی پروفیشن بزنس مین ہوں، تو میرا تو کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ جس میں میری دینی تعلیمی بنیادی تو ہے لیکن میری اسپیشلائزیشن نہیں ہے، تو انفارچونیٹلی نہیں ہے، ہونی تو چاہیے، بٹ یہ ہم لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ ہے جس میں اس کو سمجھا جاتا ہے ایسا۔ ایک اور بات جو ہم عام لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ ٹی ایل پی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور ابھی الیکشن آنے والے ہیں، کیا جو سعد حسین رضوی صاحب ہیں، کیونکہ ان کے والد صاحب پہلے جنہوں نے پارٹی بنائی تھی اور اس کے بعد سے یہ خود چیئرمین بن گئے، تو کیا اس ٹی ایل پی میں بھی موروثی سیاست آ گئی ہے، جس طرح سے ہم نون لیگ کو دیکھتے تھے یا پیپلز پارٹی کو دیکھتے تھے؟ اس کو بھی کلیئر کر دیں، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ بھی موروثی سیاست کریں گے۔ سب سے پہلے تو کریکشن ریکوائرڈ آپ کے کویشچن میں، جیسے آپ نے عرض کی کہ سعد بھائی خود بن گئے، وہ خود نہیں بنے، اس کی بارہا وضاحت دی جا چکی ہے کہ ان کو مجلس شورا نے متفقہ رائے سے خود اس منصب پہ فائز کیا ہے۔ اور موروثی سیاست دیکھیں، اس کو اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں تو ہماری نظر میں نظریہ امپورٹنٹ ہے، شخصیت نہیں ہے۔ اگر سعد حسین رضوی اللہ تعالیٰ کی عطا سے اسی نظریے کو لے کر چل رہے ہیں تو ہماری طرف سے کوئی ایکسکیوز بنتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ وہ ہمیشہ دین کے لیے کام کریں، تو ہماری تو جانیں بھی حاضر ہیں، کیونکہ ہم نظریے کو دیکھتے ہیں، شخصیت کو نہیں۔ تو نظریہ لے کر وہ شخصیت چل رہی ہے تو ہمارے سر آنکھوں پہ۔ بہت ساری پاکستان میں ایسی پارٹیاں ہیں جنہوں نے مذہب کا نام استعمال کیا، اور اس کے بعد سے جب اقتدار ان کو ملا تو وہ ساری چیزیں بھول گئیں، بہت سارے لوگوں نے وعدے کیے وہ بھی بھول گئے۔ ٹی ایل پی ایسا کیا ان سے ڈیفرینٹ کرنے والی ہے، یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹی ایل پی کیا ڈیفرینٹ کرے؟ اس حوالے سے میں کہنا چاہوں گا جی، ایکشن سپیکس لاؤڈر دین یور ورڈس۔ تو ہمارے طرز عمل سے آپ کو واضح ہو جانا چاہیے کہ ہم نے کبھی بھی مذہبی معاملے میں کبھی بھی فلیکسیبلٹی نہیں دکھائی۔
جبکہ باقی پارٹیاں جو دین کا نام لیتی ہیں یا مذہبی کارڈ استعمال کر رہی ہیں انہوں نے ہمیشہ اپنے مفادات کو پریفرنس دی ہے، جبکہ تحریک لبیک پاکستان میں ہمیشہ مطلب ناموس رسالت کا مسئلہ ہو، قرآن پاک کی حرمت کا مسئلہ ہو یا گستاخانہ خاکوں کا مسئلہ ہو، کبھی بھی اپنے مفادات کو نہیں دیکھا، بلکہ جذبہ ایمانی کے تحت ہم نے ہمیشہ وہ اقدامات اٹھائے جس سے اسلامی نظریے کو تقویت ملتی ہے۔ موجودہ جس طرح سے سیاسی پارٹیاں ہیں، ایک پارٹی کو اقتدار ملنے والا ہے، یہی ہوا نظر آ رہی ہے، دوسری پارٹی کو مکمل طور پر کریش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ٹی ایل پی اپنا اس میں کیا موقف رکھتی ہے؟ یہ جو ظلم ہو رہا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہو رہا ہے یا یہ ظلم صرف ایک پارٹی تک محدود رہ جائے گا؟ یہ دو سوال آپ کے بنتے ہیں، تو میں مختلف انداز میں جواب دینا چاہوں گا۔ سب سے پہلے کہ آپ نے جو ظلم کے حوالے سے بات کی، اگر تو آپ مطلب میری ذاتی رائے پوچھیں تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا، بلکہ لبرلز کے انداز میں اگر کہوں تو وہ کہتے ہیں واٹ گوز اراؤنڈ دیٹ کمز اراؤنڈ، بلکہ ایک اور بھی کامن فریز بولا جاتا ہے کہ ایز یو سو سو شیل یو ریپ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ لیکن چونکہ مطلب ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے قائد محترم نے ابھی ریسنٹلی ایک انٹرویو میں مین اسٹریم میڈیا پہ اس چیز کا اظہار بھی کیا کہ 2 wrongs can never make one right، ایک غلطی کو جواز بنا کر دوسرے کو غلطی کا موقع نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے انہوں نے اس چیز کا نشاندہی بھی کی کہ اگر ظلم نون کے خلاف ہو، پی ٹی آئی کے خلاف ہو، یا سب سے زیادہ ہم نشانہ بن چکے ہیں، جو غلط چیز ہے وہ غلط ہی ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے نام لے کے بھی بتایا کہ رانا ثناء اللہ کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں اور ہم اس کو بھی اپریشیٹ نہیں کرتے، کیونکہ جب میدان کا لگ چکا ہے تو سب کو موقع ملنا چاہیے۔ اور میں تو بلکہ آپ کے پلیٹ فارم سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں وہ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو ہم چونکہ اس چیز کے مطلب جسٹیفائی نہیں کرتے کہ جو غلط ہے وہ غلط ہے، اس لیے ان کے لیے بہترین موقع ہے کہ وہ اگر نون کے سامنے اگر کسی چیز کو سپورٹ کر سکتے ہیں تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے، تو وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ سر، آپ وارڈ 6 سے پہلے کنٹونمنٹ کا بورڈ کا الیکشن لڑ چکے ہیں، وہاں پر آپ کو کامیابی نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی میں نے دیکھا، بہت سارے لوگوں نے بھی بتایا کہ آپ نے وہاں پر اپنی مدد آپ کے تحت کافی سارا کام کروایا، تو یہ کیا جذبہ تھا کام کروانے کا؟ حالانکہ اگر جیت جائیں کوئی بھی کینڈیڈیٹ ہو تو وہ بعد میں ملتے ہی نہیں ہیں، یا اگر ہار جائیں تو وہ یہ شکوے کرتے ہیں جی آپ نے تو ووٹ ہی نہیں دیا تھا تو پھر کس لیے ہم کام کروائیں، لیکن آپ نے کافی کام کروایا سر، تو وہ اس کی کیا؟ اس میں ایسا ہے کہ دیکھیں، ہم جس پلیٹ فارم کو ہم نے چوز کیا ہے دین کو تخت پر لانے کے لیے، وہ سیاسی ایک پلیٹ فارم ہے، تو عوامی خدمت کے جذبے سے ہی سیاست کی جا سکتی ہے، اور اس حوالے سے ہم نے ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ کسی بندے کی کیا مطلب اس کے تعلقات یا روابط کس کے ساتھ ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ ہماری ضرورت ہے لوگوں کی فلاح کے لیے، بہبود کے لیے، تو ہم اپنی خدمات کے لیے ہمیشہ حاضر ہیں۔ اور اس حوالے سے بلکہ ہمارا وارڈ 6 کا ایک علاقہ ہے کھٹانہ، وہاں پہ ایک پرابلم ہوتی تھی، جب بارشیں ہوتی تھی پانی کھڑا ہو جاتا تھا، لوگوں کو بہت مسائل ہوتے تھے اس حوالے سے، تو اس حوالے سے کافی جب شکایات آئیں تو ہم نے ادھر ادھر نہیں دیکھا بلکہ خود ہی میدان عمل میں آ کے وہ مسئلہ ہم نے الحمدللہ حل کرا دیا۔ تو اس میں ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ یار لوگوں کا جو یہ ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے، جو اسٹیریوٹائپ کرتے ہیں کہ یار یہ مذہبی فکر کے لوگ ہیں، صرف مذہب کی آ کے وہ کر دیں گے، تو ہمارا تو حقوق العباد کے بارے میں اسلام بہت زیادہ زور دیتا ہے، تو ہم لوگوں کی فلاح کا خیال رکھتے ہوئے ہی آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور جب لوگ کئی یہ بھی سوال آپ کے ذہنوں میں آتا ہوگا کہ یہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، ہارنے کے بعد بھی کر رہے ہیں، تو انہیں جیتنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اسلام ہی اقتدار کو سوٹ کرتا ہے، تو اسلام ہی اقتدار کے لیے بنا ہے، تو اقتدار میں لانے کے لیے جو اللہ کا وعدہ ہے کہ اسلام نے آخر غالب آنا ہے، اس وعدے پہ کاربند ہو کے ہماری کوشش انشاءاللہ ہمیشہ جاری رہے گی۔ سر، کیونکہ میں ڈیجیٹل میڈیا سے منسلک ہوں، تو ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے آپ کیا کوئی کام کر رہے ہیں؟ میں دیکھ بھی رہا تھا کہ سعد حسین رضوی صاحب نے ایک اچھا اقدام کیا ہے کہ فری میں آپ آن لائن کی دنیا میں آپ سیکھ سکتے ہیں، ای کامرس ہو، جو بھی ہو آن لائن کی دنیا، تو سر اس کا تھوڑی وضاحت کر دیں کہ یہ کیا ہے اور کب تک آپ شروع کر رہے ہیں؟ اس میں ایسا ہے جی کہ ہماری جو سوسائٹی ہے بیسیکلی میڈیا ڈریون سوسائٹی ہے، وی فالو واٹ وی سی اینڈ وی سی واٹ میڈیا شوز اس، تو بیسیکلی لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے کہ جو ٹی ایل پی کی خدمات ہیں عوامی مسائل کے حوالے سے یا ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے، تو یہ آپ نے اچھا کویشچن ریز کیا۔ اس حوالے سے بھی ریسنٹ پاسٹ میں قائد محترم نے اعلان کیا تھا کہ پروفیشنل کورسز جو ہیں، جن کی عام اداروں میں جا کے اگر فیسیں دیکھیں تو منیمم 15,000 سے لے کے 50-60,000 لوگ چارج کرتے ہیں، تو وہ تمام پروفیشنل کورسز جو ہماری یوتھ ہے ان پہ فوکس کرتے ہوئے ان کو ہم فری آفر کر رہے ہیں۔
تو وہ ابھی پروسیس جاری ہے، بلکہ ہمارا یہاں پہ بروشر بھی پڑا ہوگا. اس میں راولپنڈی، اسلام آباد، ٹوئن سٹیز میں تقریباً 800 اسٹوڈنٹس رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، اور ان کا ٹیلنٹ ہنٹ کرنے کے لیے ہم ابھی انشاءاللہ ریسنٹلی اس کو آرگنائز کریں گے، بلکہ اس میں آپ کو انوائٹ بھی کریں گے. آپ آئیں، دیکھیں کہ اسٹوڈنٹس اس میں ٹیسٹ دے کے کیسے کوالیفائی کرتے ہیں، اور فردر انشاءاللہ ان کو ہم پروفیشنل کورسز بھی کرائیں گے. سر آخر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ PP-19 سے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، PP-19 کی جو عوام ہے تو اس کے لیے کیا پیغام ہے؟ وہ آپ کو ووٹ کیوں دیں؟ کیا پیغام؟ PP-19 کے لیے پیغام یہ ہے کہ ووٹ تحریک لبیک پاکستان کو اس لیے دیں کہ سب سے پہلے تو یہ حدیث پاکہ مفہوم ہے کہ مسلمان کبھی بھی ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. تو آپ نے تقریباً سبھی کو آزما چکے ہیں. ہم عوام کا کیونکہ حصہ ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر آزمائے ہوئے کارتوس کو دوبارہ آزمانے کی ضرورت نہیں ہے، اور تحریک لبیک پاکستان وہ جماعت ہے وہ ہر حال میں عوام کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. سیلاب زدگان سے دیکھ کے سستا بازار دیکھ لیں، سستا بازار سے لے کے سستے پیٹرول پمپ ریلیف جو ہم نے کیمپ لگائے وہ دیکھ لیں. عوام کے ساتھ ہر حال میں ہم کھڑے ہوئے ہیں. پاکستان کی ہسٹری کا سب سے ٹفیسٹ مارچ جو کیا ہے، لانگ مارچ عوام کے لیے مہنگائی سے ریلیف دینے کے لیے، آلموسٹ 47 ڈگری سینٹی گریڈ میں پاکستان کی ہسٹری میں کسی نے ایسا نہیں کیا. اور ہمارے قائد محترم کی تو کیا ہی بات ہے کہ وہ موسم کی سختی عوام الناس کے ساتھ ہی جھیلتے ہیں، وہ بھی اپنا AC والا کنٹینر ہی لاتے. تو جب اخلاص آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے تو مجھے، بلکہ میں یہ چاہوں گا کہ اس پہ اوپن سیشنز رکھیں. آپ باقی کینڈیڈیٹس کو بھی بلائیں، ہمیں بھی بلائیں، عوام کو بولیں کہ یار اوپن ہال ہے فار آل. آپ کویشچن کریں، ہم ان کو سیٹسفیکٹری آنسر دیں گے. تو اگر وہ کنونس ہوتے ہیں ویل اینڈ گڈ، نہیں تو ان کا اپنا رائٹ ہے، وہ جس کو چوز کرنا چاہیں. بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. یہ TLP کے حوالے سے جو بھی آپ کے کوسچن تھے، بہت سارے لوگ میری طرح سوچ رہے تھے تو میں نے کلیئر کر دیا.